ماسٹر زمان اپنی بیوی شمیم پر بہت ظلم کرتا۔ شمیم کے 3 بیٹے تھے، وہ سوچتی جب بیٹے بڑے ہو جائیں گے تو وہ مجھ پر تشدد نہیں ہونے دیں گے، لیکن بیٹے بڑے ہوئے تو ان کو ماں کی کوئی فکر نہ تھی اور ماسٹر کا جب دل چاہتا اسے پیٹنے لگتا، اور یوں شمیم آہستہ آہستہ تشدد سہ کر ذہنی توازن کھو بیٹھی اور ایک دن لاپتہ ہو گئی۔ 10 سال بعد ماسٹر کا بیٹا باہر سے آیا تو ماسٹر اس کی بارات لے کر بڑے چاؤ سے میرج ہال پہنچا، تو اچانک ایک بڑھیا نے دلہن کا لہنگا کھینچا تو ماسٹر اور بیٹوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بڑھیا، کہنے کو ماسٹر زمان ایک استاد تھا، گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو پڑھاتا تھا۔ پڑھاتا کیا تھا، موٹا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے لڑکوں کی کمروں کو داغتا تھا، بچوں کی ذرا سی غلطی پر انہیں مارنے لگتا۔ یہی حال اس کا اپنے گھر پر بھی اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ اس کا ہاتھ اس قدر کھل چکا تھا کہ اسے اپنے رویے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ بیوی کی ذرا سی غلطی پر کھینچ کے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتا۔ وہ بیچاری غریب گھر کی بچی تھی، اس لیے اس کا ہر ظلم و ستم سہنے پر مجبور تھی۔ ماں نے رخصتی کے وقت کان میں بس یہی کہا تھا کہ تجھے پتہ ہے نا شمیم، تیری 4 بہنیں اور بھی ہیں، اس لیے شوہر سے لڑ کر کبھی میکے کی دہلیز پر نہ آنا، اگر وہ 4 تھپڑ لگا بھی دے تو سہ جانا۔ شمیم نے یہی بات اپنے دل میں بٹھا لی تھی، جانتی تھی کہ باپ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ شوہر کے ظلم و ستم کی آواز اٹھائے تو باپ اسے گھر بٹھا لے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو بہت ہی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اگر وہ شوہر کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا بھی لے اور والد کی دہلیز پر جائے تو معاشرہ اسے ہمیشہ قصوروار ہی سمجھتا ہے اور دوسری بہنوں کے رشتوں میں بھی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے شمیم زمان کی ہر زیادتی کو سہنے پر مجبور تھی۔ رخصت ہو کر وہ زمان کے ساتھ آئی تھی تو اس کی ساس نے اسے کمرے میں بٹھا دیا۔ شمیم کو لگا کہ زمان ایک استاد ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کے ساتھ اس کا رویہ بھی اچھا ہی ہوگا، وہ جانتا ہوگا کہ بیوی کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، جو رویہ ہمارے اسلام میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ زمان صرف نام کا ہی پڑھا لکھا اور استاد تھا اور اس کی تعلیم صرف کاغذ کے ٹکڑوں تک ہی محدود تھی۔ عملی زندگی میں وہ ایک جاہل مرد تھا۔ اس کی جہالت کا اندازہ شمیم کو شادی کے چند روز میں ہی ہو گیا تھا، جب اس نے شمیم کو تو کر کے مخاطب کیا تھا۔ پہلی بار تو شمیم اس کا لہجہ اور انداز سن کر ہی ششدر سی رہ گئی تھی۔ ابھی شمیم کی شادی کو 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ کھانے میں ذرا سا نمک تیز ہونے پر زمان نے شمیم کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ دے مارا اور پلیٹ پٹک کر زمین پر توڑ دی تھی۔ شمیم کے جہیز میں آئے ہوئے برتن اس نے بے دردی سے توڑے تھے۔ شمیم کا دل تھا کہ کرچی کرچی ہوا تھا، لیکن لب خاموش تھے۔ باپ نے پائی پائی جوڑ کر اس کو جہیز بنا کر دیا تھا، لیکن شوہر نے توڑنے سے پہلے ایک پل بھی دیر نہ لگائی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو شمیم کی آنکھوں سے گرے تھے۔ سامنے ساس بیٹی ماتھے پر تیوری چڑھائے شمیم کو ہی گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، میرا بیٹا غصے کا بڑا تیز ہے، آئندہ سے کھانا ٹھیک طرح سے پکانا، پورا دن سوکھے منہ بچوں کو پڑھاتا رہتا ہے، گھر آتا ہے تو کھانا بھی ڈھنگ کا نصیب نہیں ہوتا۔ ساس نے کبھی بھی بیٹے کو اس کے غلط رویے پر روکا ٹوکا نہ تھا، بس یہی تھا کہ بیٹا ہے اس لیے سب جائز ہے، جو مرضی سلوک کرے۔ شمیم ٹوٹے ہوئے برتنوں کی کرچیاں روتے ہوئے سمیٹ رہی تھی، جانتی تھی کہ اس کے باپ کی محنت کی خون پسینے کی کمائی لگی ہے۔ اس بات کا احساس کب سسرال والوں کو ہوتا ہے کہ بیٹی کے گھر والے کیسے جوڑ توڑ کر کے اپنی بچی کے لیے سامان بناتے ہیں۔ وقت کچھ آگے بڑھا۔ شمیم نے جب بیٹے کو جنم دیا تو ساس اور شوہر بہت خوش تھے۔ زمان کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ شمیم بھی خوش ہو گئی کہ چلو کسی بات پر تو شوہر کا منہ ٹھیک ہوا، ورنہ تو وہ ہر وقت اس سے خفا ہی رہتا تھا۔ لیکن شمیم کی تو جیسے ہر خوشی عارضی تھی۔ شوہر کو مغلیات بکنے کی عادت تھی، یہی عادت شمیم کے بڑے بیٹے نے بھی اپنا لی۔ یکے بعد دیگرے شمیم کے 3 بیٹے ہوئے تھے، لیکن زمان کا وہی رویہ تھا، گھر آتے ہی شور شرابہ چیخنا چلانا شروع ہو جاتا، ذرا سی بات اس کے مزاج کے خلاف ہوتی تو وہ بنا لحاظ کے شمیم کو مارنے لگتا۔ بچے جب چھوٹے تھے تو یہ سب دیکھ کر سہم سے جاتے، شمیم کو روتے ہوئے دیکھتے تو تینوں ماں کے پاس آ جاتے، اس کے آنسو پونچھنے لگتے، یہ دیکھ کر وہ بچوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ رونے لگتی۔ بڑا بیٹا کچھ سمجھدار تھا، 4 سال کا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کے آنسو پونچھنے لگتا، کہتا، اماں ابا کو کیا مسئلہ ہے، کیوں مارتا ہے تمہیں؟ زمان تو کر کے بات کرتا تھا تو بڑے بیٹے نے بھی وہی لب و لہجہ اپنایا تھا، لیکن ماں کے لیے اپنے دل میں بڑی محبت کے جذبات رکھتا تھا۔ جب دادی نے دیکھا کہ بیٹا ماں کی سائیڈ لے رہا ہے
تو اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس لیے بڑے پوتے کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا اور بار بار یہی کہتی تیری ماں کا قصور ہے، وہ غلط کام کرتی ہے جو تیرے باپ کو اس پر ہاتھ اٹھانا پڑے۔ بیٹا کہنے لگا دادی ابا کو تو بات بات پر غصہ آتا ہے، حالانکہ اماں کھانا بھی بناتی ہے، اس کے کپڑے بھی دھوتی ہے، استری بھی کرتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے۔ بیٹا جو ماں کو کرتے ہوئے دیکھتا تھا وہ سب بتانے لگا، لیکن دادی کہنے لگی کرتی ہے پر صاف ستھرا نہیں کرتی، برتن دھوتی ہے لیکن اس میں ویسے ہی چکنائی رہتی ہے، کھانا بناتی ہے تو اس میں بھی مزہ نہیں آتا، جب میں کھانا پکاتی تھی تو تمہارے دادا انگلیاں چاٹ جاتے تھے۔ دادی کی ایسی باتوں پر بڑے بیٹے کی نظریں ماں کے لیے بدلنے لگی تھیں، اب وہ بھی والدہ کو تنقیدی نظر سے دیکھتا تھا۔ وہ برتن دھو کر سامنے رکھتی تو وہ پلیٹوں کو اچھی طرح سے دیکھنے لگتا، لیکن پھر اسے یہی وہم رہتا کہ جیسے پلیٹوں میں چکناہٹ ابھی بھی باقی ہے، وہ ٹھیک سے دھلی نہیں ہے۔ باپ کے ساتھ ساتھ بڑے بیٹے کا رویہ بھی زمان جیسا ہو چکا تھا، وہ بھی اب کہتا اماں تم کام صاف نہیں کرتی، جب ہی ابا کو تمہیں مارنا پڑتا ہے۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ ابا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب مجھے پتا چل گیا ہے کہ ابا جو کچھ تیرے ساتھ کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے، تو ہے ہی ایسی۔ اپنے 5 سالہ بیٹے کی زبان سے یہ سب باتیں سن کر شمیم تو جتنا بھی حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ جیسے جیسے بچے سمجھداری کی عمر میں پہنچنے لگے، دادی نے انہیں اپنے پاس سلانا اور بٹھانا شروع کر دیا۔ شمیم ویسے بھی پورا دن گھر کے کاموں میں گھن چکر سی بنی رہتی تھی، گھر میں کوئی ملازمہ بھی کام کرنے کے لیے نہ تھی، اس لیے صبح دن چڑھے وہ گھر کے کاموں میں لگتی تو رات گئے تک اسے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، کیونکہ زمان ذرا سی کوتاہی پر بھی چیخنے چلانے لگتا تھا، طوفان سا کھڑا کر دیتا تھا، کسی کام میں کوئی نقص نہ بھی ہوتا تب بھی اسے نظر آ جاتا تھا، اور دادی نے پوتوں کی تربیت بھی ویسی ہی کرنی شروع کر دی تھی جیسی کہ زمان کی تھی، وہ ہر وقت اسے اس کی ماں کے خلاف ہی کرتی رہتی تھی۔ شمیم کے ہوش اس وقت اڑے جب بڑے بیٹے نے پہلی بار شمیم کو گالی دی، وہی گالی جو زمان اکثر اسے دیا کرتا تھا۔ شمیم سے یہ برداشت نہ ہوا، کھینچ کے تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر دے مارا، کہنے لگی خبردار جو تمہاری زبان سے میں نے آئندہ گالی سنی تو۔ بجائے بیٹا شرمندہ ہونے کے چیخنے چلانے لگا، کہنے لگا تو ہے ہی کتیا، ابا ٹھیک کہتا ہے، یہ کہہ کر فوراً سے بھاگ کر دادی کی گود میں چھپ گیا۔ شمیم اس کے پیچھے لگی، کہنے لگی ادھر آؤ تمہیں میں بتاتی ہوں، لیکن ساس فوراً سے پوتے کی ہمدرد بن گئی، کہنے لگی چل پیچھے ہٹ، خبردار جو تو نے میرے پوتے کو ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ توڑ دوں گی، تیری یہ مجال کہ تو تھپڑ مارے میرے پوتے کو۔ یہ ذرا سی ہمدردی سن کر شمیم کے بیٹوں کو یہی لگا کہ بس دادی ہی ہماری سب سے بڑی حمایتی ہے اور وہی ہماری اپنی ہے۔ شمیم نے زمان سے یہ بات کہی تاکہ وہ بیٹوں کو ڈانٹے سمجھائے کہ اپنی ماں کی عزت کریں، اور اگر وہ ڈانٹ دیتی ہے تو کسی غلطی پر ہی ڈانٹے گی، ماں سے زیادہ کون ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرے۔ لیکن زمان نے بجائے بچوں کو سمجھانے کے شمیم پر ہی چلانا شروع کر دیا، کہنے لگا تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تو میرے بچوں پر ہاتھ اٹھائے، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ شمیم تو اس کا رویہ دیکھ کر گھبرا گئی، کہنے لگی زمان اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کہنے لگا تو کیا ہوا، میں بھی تجھے روز گالیاں دیتا ہوں، اس کا مطلب ہے تو مجھ پر بھی ہاتھ اٹھائے گی۔ اس نے شمیم کا ہاتھ پکڑ کر پوری طرح سے مروڑ کے رکھ دیا تھا، وہ کرا کر رہ گئی، لیکن اس بار بیٹوں نے اس کے آنسو نہیں پہنچے تھے بلکہ اس پر ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شمیم کا دل کٹ کے رہ گیا تھا، بچے تالیاں مار کر اپنے باپ کے رویے کو کوئی اچھا سا کارنامہ سمجھ رہے تھے، کہہ رہے تھے اچھا کیا ابا، یہ عورت ہے ہی اسی قابل۔ اتراتے ہوئے بچوں کو مزید شے ملی تھی، کہنے لگے آئندہ اگر یہ تم لوگوں پر ہاتھ اٹھائے تو ڈنڈا اٹھا کے مارنا اس کمینی کو، غریب گھر کی لڑکیاں تو ہوتی ہی جاہل گوار ہیں، انہیں جب تک 100 جوتیاں نہ مارو یہ اپنا گھر نہیں بساتیں۔ بچوں کے کچے ذہنوں میں ماں کے لیے نفرت کے جذبات بڑھنے لگے تھے، وہ کبھی بچوں سے پیار بھی کرتی تو وہ اس کے پاس نہیں آتے تھے، کہتے تھے تو نیچ ذات کی عورت ہے، ہم سے دور رہا کر۔ شمیم جب میکے جانے کے لیے بچوں کو کہتی تو وہ کہتے کہ نہیں، نانا ہمارے آگے رکھتا ہی کیا ہے، وہی دال سبزی، ہم نے نہیں جانا۔ شمیم کا لاکھ سمجھانے کا بچوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ دادی کو سب سے بڑا ہمدرد سمجھتے تھے، اور دادی ان کے دل میں ماں اور ننھیال کے لیے زہر بھر رہی تھی۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ شمیم پھر سے حاملہ ہو گئی، لیکن 5ویں مہینے میں جب الٹرا ساؤنڈ میں یہ پتہ چلا کہ اس بار وہ ایک بیٹی کو جنم دینے جا رہی ہے تو ساس کا منہ سوج گیا تھا۔ زمان نے تو اسے یہ سنتے ہی مارنا شروع کر دیا، کہنے لگا کمینی عورت،
تجھ میں بس ایک ہی تو خوبی تھی کہ تو نے مجھے بیٹے پیدا کر کے دیے ہیں، ورنہ تو بیٹی پیدا کرتی تو میں تجھے طلاق دے دیتا۔ میں اس بچی کو دنیا میں آنے نہیں دوں گا، ابھی چل اور ختم کروا اپنی بچی کو۔ یہ سن کر شمیم رونے لگی، کہنے لگی زمان یہ قتل ہے، اللہ اس بات سے ناراض ہوتا ہے، میں اپنی بچی کو یوں مار نہیں سکتی۔ یہ سننا تھا کہ زمان نے اسے بڑی زور کا دھکا دیا۔ شمیم پیٹ کے بل گری تھی اور رونے تڑپنے لگی۔ اس کی بچی اس کے وجود میں ہی ختم ہو چکی تھی۔ کتنی دیر وہ فرش پر تڑپتی رہی مگر زمان وہیں کھڑا اسے مزید گھوسے مارنے لگا، کہنے لگا جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سزا دیتا ہے، اب بھگت۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور بیٹے بھی ماں کو تڑپتا دیکھ کر ویسے ہی چھوڑ کر کھیلنے لگے۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، وہ مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آخر ساس کو ترس آیا تو اس کو اسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹروں نے یہ تصدیق کر دی کہ بچہ ختم ہو چکا ہے۔ ساس نے تو یہی بہانہ بنایا کہ یہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ بیچاری شمیم رو رو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ یہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ وہ گھر چلی آئی۔ اسی روز سے ساس نے سارے کام اسی سے کروانا شروع کر دیے۔ ایک بار بھی اس کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہیں بیٹے بھی دن بدن مزید بدتمیز ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ماسٹر زمان تو شمیم کو اپنے سامنے دیکھنے سے بھی محال تھا۔ شمیم نے سوچا تھا کہ بیٹے بڑے ہوں گے تو زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا، بیٹے پڑھ کر بڑے افسر بنیں گے، اپنے الگ گھر لیں گے اور وہ زمان سے الگ ہو کر بیٹوں کے ساتھ رہنے لگے گی۔ ویسے بھی بیٹے بڑے ہو کر جب اپنے باپ کا ظلم دیکھیں گے تو وہ اپنی ماں کی ہی سائیڈ لیں گے۔ یہ ایسی سوچیں تھیں جو سوچ کر شمیم خود کو دلاسے دیتی رہتی تھی کہ ایک نہ ایک دن بیٹے اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ آگے چل کر اس کی زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ دھیرے دھیرے بیٹے جوان ہونے لگے۔ انہوں نے پڑھائی پہلے گاؤں اور پھر شہر میں جا کر حاصل کی تھی۔ بڑا بیٹا کہنے لگا کہ میں اب آگے کی پڑھائی دوسرے ملک جا کر کروں گا۔ زمان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی جمع پونجی جمع ہی اس لیے کر رکھی تھی کہ میرے بیٹے جہاں چاہیں پڑھیں اور بڑے افسر بن کر میرا نام فخر سے بلند کر دیں۔ وہیں شمیم نے جب یہ سنا کہ بڑا بیٹا دوسرے ملک چلا جائے گا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اس کا بیٹا شہر سے لوٹا تھا، اس نے صبح سے ہی بیٹے کے آنے کا اہتمام شروع کر دیا تھا۔ اس کی پسند کے کئی کھانے بنائے۔ جب بیٹا گھر آیا تو بھاگ کر بیٹے کے پاس گئی تاکہ اسے مل سکے، مگر بیٹے نے چہرہ موڑ لیا اور اپنی دادی کے گلے لگ کر اس کا ماتھا چومنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آئی تھی۔ دادی ایک آپ ہی تو ہیں اس گھر میں جو ابا کے بعد مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ شمیم نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ وہ خود ہی بیٹے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھ سے بھی مل لو، میں تمہاری ماں ہوں، تم نہیں جانتے میں ایک ایک دن گن کر تمہارا انتظار کرتی ہوں، اور تمہارے چھوٹے بھائی وہ واپس کیوں نہیں آئے؟ اس نے ایک کڑی نظر اپنی ماں پر ڈالی اور کہنے لگا جب تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں، تمہاری میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر کیوں جان بوجھ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تمہیں تو جتنا ذلیل کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دادی کا ہاتھ پکڑے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شمیم وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چاروں بیٹے ہی ایسے تھے، ایک کو بھی ماں سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ دوسرے شہر میں رہتے تھے تو آوارہ دوستوں کے ساتھ رہ رہ کر وہ بھی آوارہ ہو چکے تھے۔ ہاں البتہ پڑھائی میں چاروں بیٹے بڑے لائق تھے، کیونکہ پڑھائی کے معاملے میں زمان نے انہیں سختی سے برتا تھا۔ ہر سال ہی وہ اول پوزیشن لیتے تھے، مگر گھر میں ماں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی برا تھا۔ ماں ان کے گھر میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ابھی تک زمان کا رویہ وہی تھا۔ گھر آ کر جب اس نے شمیم کا روتا ہوا چہرہ دیکھا تو اسے بالوں سے پکڑ کر دھکا دیا، کہنے لگا اب کیا موت پڑی ہے؟ ماں مر گئی ہے یا تیرے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے جو بیٹھی ٹسوے بہا رہی ہے؟ شمیم اپنے مرحوم ماں باپ کو سنتی تو سسک کر رہ جاتی، کہنے لگی کہ میں کتنے مہینوں تک اپنے بیٹوں سے ملنے کا انتظار کرتی رہتی ہوں، مگر وہ جب آتے ہیں تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ کیا میں نے اسی لیے انہیں پیدا کیا تھا؟ یہ سن کر زمان کھل کر ہنسا تھا، کہنے لگا تو اگر ماں بن کر ان کے ساتھ رہتی تو وہ ضرور تیرے بیٹے بنتے، مگر تجھ جیسی جاہل گوار نیچ ذات کو بھلا کون اپنی ماں تسلیم کرے گا؟ ایسی ہی کئی باتیں تھیں جسے سن سن کر شمیم کا دماغ کمزور ہونے لگا تھا۔ ہر وقت مار پیٹ کھا کھا کر اس کی یادداشت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اوپر سے زمان جب بھی اسے مارتا تو سر میں ہی مارا کرتا۔ وہ اپنا بھاری سخت جوتا پوری قوت سے اس کے دماغ میں مار مار کر اسے بے ہوش کر دیا کرتا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب شمیم پاگل ہو چکی تھی، اس کا ذہنی توازن اب کام نہیں کرتا تھا۔
ہر وقت وہ روتی رہتی اور گھر کے کونے میں پڑی رہتی۔ ساس جو کام کہتی وہ ڈرتے ڈرتے کر دیا کرتی، ورنہ اسے اپنے کھانے پینے کی بالکل ہوش نہ تھی۔ کئی کئی ہفتوں تک ایک ہی جوڑا پہن کر گھومتی رہتی، بال تک بنانے وہ بھول چکی تھی۔ ایک طرف بیٹھی یہی کہتی رہتی کہ میرے شوہر نے میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا ہے، میں تو بیٹوں کی ایک جھلک کو ترس گئی ہوں، میرے بیٹے پتہ نہیں کب آئیں گے اور مجھے ماں کہہ کر پکاریں گے، کاش میرے بیٹے مجھ سے محبت کرتے۔ ہر وقت یوں ہی بیٹوں کے بارے میں بڑبڑاتی رہتی اور ان کی محبت کے لیے ترستی رہتی، جبکہ بیٹوں کو تو پرواہ ہی نہیں تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی ماں کو ماں سمجھا تھا۔ ایک روز زمان جب اسکول سے واپس آیا تو شمیم کو دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بڑبڑاتے ہوئے سن لیا۔ اس نے وہیں سے ڈنڈا اٹھایا اور مارنے لگا، کہنے لگا کب سے آ کر تجھ سے پانی مانگ رہا ہوں، مگر تیری تو نیندیں ہی ختم نہیں ہوتی، سارا سارا دن سوئی رہتی ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اچانک ڈنڈے کھانے پر وہ تلملا اٹھی تھی، مارے خوف کے وہ زمان کے آگے ہاتھ باندھنے لگی، کہنے لگی مجھے مت مارو، مجھے بہت درد ہوتا ہے، میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں رہی کہ میں یہ درد برداشت کر سکوں، میں مر جاؤں گی، مجھے مت مارو۔ وہ اب اپنی ساس اور زمان سے کافی خوف کھانے لگی تھی، انہیں دیکھ کر ہی فوراً ایک کونے میں جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ سارا دن یوں ہی پھرتی رہتی، دادی کو تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ ایک روز وہ بھی آیا جب یوں ہی شمیم گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے خواب آیا تھا کہ اس کا بیٹا شہر سے واپس آ رہا ہے اور اسے بلا رہا ہے۔ یہ خواب دیکھنا تھا کہ شمیم گھر سے بھاگی بھاگی نکل گئی کہ میرا بیٹا آنے والا ہے، مگر کچھ گلیاں جانے کے بعد وہ راستہ ہی بھول چکی تھی۔ اس کی یادداشت انتہائی کمزور تھی، ذہنی توازن بھی بگڑ چکا تھا۔ وہ یوں ہی ماری ماری گلیوں میں پھرنے لگی اور اس گاؤں سے بہت دور نکل گئی۔ شام کو زمان گھر آیا تو شمیم کو گالیاں دے کر بلانے لگا کہ مجھے آ کر کھانا دو، مگر شمیم نہ آئی۔ وہ اسے انتہائی گندے الفاظ سے بلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ابھی بیلٹ اٹھایا ہی تھا کہ صحن میں نظر دوڑائی، شمیم تو کہیں بھی نہ تھی۔ اس نے گھر کے کمرے چھان مارے، یہاں تک کہ گلی میں بھی دیکھ آیا، پھر امی سے کہنے لگا کہ یہ شمیم کدھر چلی گئی ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ساس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، اس نے آس پڑوس سے بھی پوچھا، مگر شمیم کہیں بھی نہ تھی۔ زمان گھر آیا اور کہنے لگا جہاں بھی مری ہوئی ہوگی خود ہی واپس چلی آئے گی، میں نہیں ڈھونڈنے والا۔ اس کے بعد وہ دن اور یہ دن کئی سال چٹکی بجاتے ہوئے گزر گئے، مگر شمیم واپس گھر نہ آئی، نہ ہی ماسٹر زمان نے جا کر شمیم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس کی کوئی بیوی بھی تھی۔ وہیں بیٹوں نے بھی ایک مرتبہ اپنی ماں کے بارے میں نہ پوچھا۔ 9-10 سال گزر چکے تھے، ماسٹر زمان ریٹائر ہو چکے تھے، جبکہ بوڑھی دادی کچھ سال پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ اس کی موت بھی ایسی ہوئی تھی کہ لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ شمیم کے بارے میں جو بھی پوچھتا تو یہی کہتے کہ وہ اپنے میکے چلی گئی ہے، اور پھر کچھ سالوں بعد یہ خبر پھیلانا شروع کر دی کہ شمیم وفات پا چکی ہے اور اسے وہیں میکے گاؤں میں ہی دفنا دیا گیا ہے۔ لوگ بھی کچھ عرصہ باتیں کرنے کے بعد بھول چکے تھے، کسی نے بھی شمیم کے بارے میں ذکر تک نہ کیا تھا۔ کچھ سالوں بعد شمیم کا بڑا بیٹا پڑھائی کر کے واپس آیا تو پورے گاؤں میں خوشی سے ڈھول بجائے گئے، ہر کوئی ماسٹر زمان کو مبارکباد دے رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کی ہے۔ وہ یہاں آ کر ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا، جبکہ وہیں اب اس کی شادی کی عمر بھی ہو چکی تھی۔ ماسٹر زمان نے اپنے ہی کسی دوست کی بیٹی کے ساتھ بیٹے کا رشتہ طے کر دیا اور یوں وہ لوگ بارات لے کر شادی ہال جانے لگے۔ وہاں پر کافی رش تھا، اس لیے کچھ بھکاری اور غریب بچے بھی موجود تھے۔ شادی ہوئی اور رخصتی کا وقت آیا۔ ماسٹر زمان اجازت لے کر بارات کے ساتھ بہو کو لیے جیسے ہی باہر نکلے تو ایک بوڑھی عورت ہال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے جب دلہن کو دیکھا اور دلہن کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا تو فوراً ہنسنے لگی، کہنے لگی میرے بیٹے کی بھی شادی کی عمر ہو چکی ہے، وہ بھی ایسے ہی خوبصورت سی بیوی گھر لے کر آئے گا، میں بھی ایسے ہی بڑے ہال میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی، پورا گاؤں دیکھے گا۔ وہ ہنستی ہوئی ایسے ہی باتیں کرتی دلہن کا لہنگا پکڑ کر دیکھنے لگی اور کہنے لگی میں اپنی بہو کو اس سے بھی اچھا لہنگا دلواؤں گی، وہ تو حور پری لگے گی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اسے جھڑکنے لگے، مگر جیسے ہی اس کا چہرہ باراتیوں پر واضح ہوا تو ایک پل کو سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ یہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں بلکہ شمیم تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے شمیم کو پہچان لیا تھا، وہ فوراً بلند آواز میں کہنے لگے ارے ارے، یہ تو شمیم ہے، ماسٹر زمان کی بیوی، مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ اپنے میکے چلی گئی ہے اور وہیں پر مر گئی ہے،
عورتیں تو شمیم کو پکڑ کر دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں یہ تو واقعی شمیم ہے، مگر یہ اس نوبت کو کیسے پہنچ گئی؟ یہ دیکھ کر ماسٹر زمان اس کے بیٹے ہڑبڑا کر دیکھنے لگے۔ بیٹوں کو تو باپ نے یہی بتایا تھا کہ تمہاری ماں ہمیں چھوڑ کر اپنے بھائی کے ہاں چلی گئی ہے اور وہیں رہے گی۔ لڑکی والوں نے جب یہ دیکھا تو فوراً اپنی بیٹی کی رخصتی رکوا دی۔ کہنے لگے آپ لوگ تو بڑے عزت دار اور شریف معلوم ہوتے تھے، ہم تو اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں بالکل نہیں بیائیں گے جس گھر میں ماں کو یہ عزت دی جاتی ہو، بیوی کو اس طرح رکھا جاتا ہو۔ کل کو میری بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کیا جائے گا، اسے بھی یوں ہی پاگل کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ ماسٹر زمان اور اس کے بیٹوں کی بے عزتی ہو چکی تھی، جبکہ بارات کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا تھا۔ پورے گاؤں والے ماسٹر زمان اور اس کے بیٹوں پر تھوک رہے تھے۔ اب جب بے عزتی ہوئی تو انہیں احساس ہوا تھا، وہ لوگ شمیم کو گھر لانا چاہتے تھے مگر وہ کہیں نہ ملی۔ ایک روز صبح صبح سڑک پر شمیم کی لاش پڑی ملی تھی، گاؤں والوں نے ہی اس کی تدفین کی تھی، جبکہ چاروں بیٹے اور ماسٹر زمان زندگی بھر ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کسی نے بھی انہیں اپنی بیٹی نہ دی۔ چاروں بیٹے اور باپ در در کے دھکے کھا کر یوں ہی دنیا سے چل بسے۔